پاکستانی سیاست میں ہلچل اس وقت بھی مچی جب جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے اور ان کی تنظیم نے ملک کے سیاسی دھارے میں شمولیت اختیار کرنے کی کوشش کی اور لاہور میں اپنا دفتر کھولنے کے بعد لاولپنڈی میں جلسہ بھی کیا گیا۔ پاکستان میں اس سال 2 انتہا پسند تنظیموں کی ضمنی انتخابات میں غیر معمولی کارکردگی ملک کے اندر اور باہر سے خدشات اور تحفظات کے اظہار کا باعث بنی ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے واشنگٹن ڈی سی کے تھنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے منسلک ڈاکٹر مدیحہ افضل سے۔ مدیحہ، ویلکم ٹو ویو 360 اور آپ کو نیا سال بھی مبارک ہو۔ یہ نیا سال پاکستان میں الیکشن کا سال ہے اور پاکستان میں پنجاب کے ضمنی انتخابات میں جب حافظ سعید سے منسلک امیدوار اور لبیک یا رسول اللہ کے امیدوار کو بڑی تعداد میں ووٹس ملے تو اس پر تحفظات سامنے آئے۔ تو کیا انتہا پسند جماعتوں کے سیاست میں کردار کو جمہوری عمل کے تسلسل کی خاطر ایک کڑوی گولی سمجھ کر برداشت کر لینا چاہیے یا اسے جمہوریت کے لیے ایک چیلنج سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر ایک پارٹی انسسٹ کرتی ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس اس میں رہیں گے تو یہ ڈیموکریسی سے جل نہیں کرتا، بیکاز یہ الیکشنز ہو سکتے ہیں، دے کین کم انٹو پاور، لیکن دے ول اسٹارٹ کرٹیلنگ لوگوں کے فریڈمس، لوگوں کے رائٹس، اینڈ وہ ایک اسینشیل ایلیمنٹس ہیں ایک پروگریسو ڈیموکریسی میں۔ سو اس طرح جل نہیں کرتا، بٹ اگر وہ پارٹی ایکسٹریمزم سے اپنی بالکل اپنے آپ کو الگ کر دیتی ہے، اگر وہ سمپلی مے بی ایک اسلامسٹ پارٹی بن جاتی ہے، دین پر سے اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی it can gel with democracy. It does not need to be a problem with democracy. But جس طرح یہ پارٹیز آج کل کانسٹیٹیوٹیڈ ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہیں، اینڈ سو دس از سرٹنلی گوئنگ ٹو بی اے پرابلم، کیونکہ وہ جو پالیسیز اگر وہ ان پاور آتے گئے تو وہ جو پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے وہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو کرٹیل کر دیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ ایک پرابلم ہے، لیکن اگر دیکھیں تو پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید اور ان کی جو تنظیم ہے اس کی ملکی سیاست میں شمولیت سے ملک میں تشدد کا جو عنصر ہے وہ ابھرنے کا خدشہ ہے، اور دوسری طرف وزارت داخلہ نے بھی اس پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ ہمیں حکومت کی رٹ کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ ان کی رجسٹریشن نہیں ہونی چاہیے، وہ الیکشن میں ان کو حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن دوسری طرف وہ اپنے جلسے بھی کرتے ہیں، ان کے امیدوار بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ حکومت کی رٹ کہاں ہے اس میں؟ حکومت کی ریٹ اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ دس از سم تھنگ جو پاکستان کی گورنمنٹ بہت دیر سے کر رہی ہے۔ یہ ملیٹنٹس جو آپ نے مینشن بھی کیے، ان کو اریسٹ کرتی ہے وین تھوڑا سا انٹرنیشنل پریشر ڈائز ڈاؤن اے لٹل بٹ، تو ان کو ریلیز کر دیتی ہے، اینڈ دین سیز دیر از نو ایویڈینس ٹو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل اور ٹو کیپ دیم اریسٹڈ۔ یہ ایک سائیکل ہے اور ایک نیریٹو ہے ان کو اپیز کرنے کا۔ تو حکومت is partly in control of what it is doing because وہ appease کرتے ہیں، but this is also a tussle between Pakistan کی civilian government and Pakistan کی army, which if one is too hard on militant groups, the other becomes a little softer on militant groups, and they actually keep tussling with each other this way. And اس میں what the government is doing is it اپنا جو narrative ہے on extremist groups ان کا وہ it is confusing for the population. And in going back to your first question, اگر population extremist groups کو in power دیکھے گی تو وہ سمجھے گی کہ they are okay, what they are saying is correct, and so it will increase extremism in the entire population. جی مدیحہ، اور آپ نے اندرونی خلفشار کی بات کی کہ حکومت اور ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی ٹسل میں ہے، تو اگر بین الاقوامی طور پر دیکھا جائے، انٹرنیشنل فریم میں پاکستان کو دیکھا جائے تو امریکہ اور بھارت لشکر طیبہ اور حافظ سعید کو 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، تو وہ اگر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو اس سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر سوال اٹھے گا۔ جیسا آج صدر ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی پاکستان کو وہی تانا دیا کہ ہم اتنی آپ کو امداد دے رہے ہیں اور ہمیں بدلے میں کچھ نہیں مل رہا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ اگر سب کچھ ہو جاتا ہے جیسا کہ ہو رہا ہے تو کیا اس سے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر سوالیہ نشان آئے گا؟ آئے گا اینڈ آتا ہے اینڈ انکریز ہی کر رہا ہے، بیکاز ابھی کرنٹ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے دے آر ویری ووکل
اور بہت اسٹرانگلی پاکستان کو ہولڈ اکاؤنٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس چیز میں. اینڈ پاکستان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں سیئنگ کہ ہم نے وی آر وننگ دا وار اگینسٹ ٹیرر, وی ہیو ٹیکن ایکشن اگینسٹ all terror groups on our soil, that doesn't hold true. And hence the international community doesn't believe Pakistan, or Pakistan ko believe nahi karte hain. And so the Trump administration right now, there was an article just a couple of days ago that the Trump administration wants to hold the military aid that it had put in an escrow account پاکستان کے لیے. جی مدیہ, اور اسی طرح جیسے ابھی فلسطین کے جو سفیر ہیں انہوں نے جب حافظ سعید کے ساتھ ریلی میں شرکت کی تو فلسطین کے سفیر کو انہوں نے واپس بلا لیا. پاکستان کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بھی متاثر ہو رہے ہیں. بھارت نے اس پر بڑا احتجاج کیا تھا کہ وہ جلسہ کیوں کرنے دیا. تو اب ایک جو بڑا سوال ہے, 2018 کا الیکشن ہے پاکستان میں, الیکشن کا سال ہے, تو پاکستان کے لیے ایک ایسے ملک کے طور پر جہاں جمہوری عمل ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا, اس سال چیلنجز کیا ہوں گے؟ پاکستان میں there are multiple challenges. One is کہ پاکستان کی جو اس وقت مین پولیٹیکل پارٹی ہے, the majority political party, the party currently in power, it stands weakened because the prime minister was disqualified. So that party stands weakened. The other parties are not strong enough right now کہ وہ helm لیں. The other challenges جو ہیں یہ کہ extremist parties are coming into play, اور on the other hand progressive side پہ اسپیس بالکل کلوز آف ہوتی جا رہی ہے. دیر از نو پولیٹیکل آرگنائزیشن فار پاکستان کی پروگریسو ایلیمنٹس. اور پاکستان میں دیر از اے واسٹ سینٹر. پاکستان ہیز سم ایکسٹریمسٹس, ایک سینٹر, اینڈ دین اٹ ہیز اے پروگریسو سائڈ, اینڈ نائدر دا سینٹر ریئلی اینڈ دا پروگریسو سائڈ سرٹنلی ان کو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. سو دس از اونلی گوئنگ ٹو کریٹ کانفلکٹ ان دا کنٹری. جی مدیہ, بالکل. اور جیسے 2017 پاکستانی سیاست میں ہلچل کا سال رہا, 2018 بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے, الیکشن کا سال ہے. ڈاکٹر مدیہ افضل ہمارے ساتھ تھیں واشنگٹن ڈی سی سے. تھینک یو مدیہ فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ.